بابرکت کلام وچ ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ کریم اس آیت کریمہ دا صحیح مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی اپنے اس بابرکت کلام نو سمجھ کے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ وچ دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے۔ ایک ہے اللہ دے رستے تے خرچ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمت رزق انسان نو عطا فرمائی ہے، او دے وچوں اللہ تعالی دے رستے اتے خرچ کرنا۔ اور دوسرا مسئلہ اسے آیت دے اندر اللہ کریم نے نظر دا بیان فرمایا۔ منت جس نو اسی آدھے ہیں کہ میں منت منی ہے، انہوں عربی وچ نظر آکھیا جاندے۔ میں آج کوشش کرساں کہ تھانوں نظر دا مفہوم بیان کراں تاکہ ساڑے ذہن وچ اے تصور کلیئر ہونا چاہیے کہ نظر دا مطلب کیا ہے، نظر مننی چاہیے یا نہیں مننی چاہیے، یہ تساں خیال رکھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ اللہ کریم میں نو سمجھانے دی بھی توفیق عطا فرماوے، اور تھانا لوگاں نو بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھنے دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ بعض اوقات غلط تصورات لوگاں دے ذہن وچ بیٹھے ہوئے ہوندے۔ پہلی چیز فرمایا وما انفقتم من نفقۃ، اللہ کریم نے فرمایا جو تسی خرچ کر دے ہو اللہ تعالیٰ دے رستے ہوتے، جو تسی خرچ کر دے ہو، اور نظرتم من نظر، یا تسی کوئی نظر من دے ہو۔ نظر دا لفظی معنی میں گزارش کی تھی منت مننا۔ جس طرح اللہ دے رستے تے خرچ کرنا ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ دے رستے ہوتے مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ ایک خرچ کرنا ہوتا ہے جڑا اللہ حکم دیتا ہے کہ تسی یہ خرچ کرنا ہے، جس طرح زکوٰۃ عشر ہے، ادا اللہ نے حکم دیتا ہے کہ یہ جڑا رزق میں تھانوں عطا فرمایا ہے تساں دے وچوں اتنا حصہ میرے نام تے خرچ کرنا ہے۔ دوسرا خرچ ہوندا ہے جڑا ساڈے اوتے لازم تے نہیں ہوندا، فرض نہیں ہوندا، لیکن اساں اللہ دی رضا واسطے او مال خرچ کردے ہیں کہ میرا رب میرے تے خوش ہو جاوے، میرا رسول میرے تے خوش ہو جاوے۔ او نفلی جڑا صدقہ اس نو صدقہ آکھیا جاندا ہے۔ صدقے دا لفظ فرضی صدقات واسطے بھی استعمال ہوندا ہے، نفلی صدقات واسطے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے رستے اتے خرچ کرنا عبادت ہے، اور عبادت کس واسطے ہوندی ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے۔ اسی قرآن وچ پڑھ دے ہو، تسی ہر نماز دی ہر رکعت وچ پڑھ دے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ اسی تیری ہی عبادت کردے ہیں اور تیرے کول ہی مدد طلب کردے ہیں۔ تو وہ جڑا عبادت دا اسی ذکر کردے ہیں، او دا مطلب ہوندہ ہے کہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رضا واسطے اسی وہ عمل کر رہے ہوں گے۔ تو کچھ عبادات جڑیاں لازم ہوندی ہیں، جس دے وچوں مثلا اللہ دے رستے تے زکوٰۃ دینا اور عشر دینا، یہ تے لازم ہے۔ اسی طرح فطرانہ ادا کرنا واجب ہے انسان دے اوتے، سونے چاندی دی زکوٰۃ دینا، اپنے کاروبار دی زکوٰۃ دینا، یہ فرائض وچ شامل ہوندی ہے۔ اور ایک نفلی صدقات ہوندے کہ اسی مسجد تے خرچ کردے ہاں، اسی کوئی اور غریب مسکین دی کوئی مدد کر دیندے ہاں، تو اس نو نفلی صدقہ آکھیا جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے دی بہت ساری احادیث وچ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نو اور پوری امت کو آپ نے اس کی ترغیب دیتی۔ آپ نے فرمایا صدقہ کیتا کرو،
اور اس صدقے نو اللہ کریم کتنا ودھائندے، فرمایا جی میں تھوڑے وچوں کوئی گھوڑے دے بچے نو پالدا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی تھوڑے اس صدقے نو اسی طرح ودھائندا رہندا ہے۔ چھوٹا جہاں صدقہ قیامت تل جڑے احد پہاڑ جتنا ہوئے سی، اللہ تعالیٰ جڑے اسی صدقے کر دیا، لیکن اگر صدقے وچ نیت خالصتاً اللہ دی رضا ہونی چاہیے، اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، جس وقت انسان اللہ دے رستے تے مال صدقہ کر دے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوندے، اللہ بندے دوتے اور مزید برکت عطا فرماندے، اور کرم نوازی فرماندے۔ دوسرا مسئلہ ارشاد فرمایا جڑا تسی نظر مندے ہو، ایک ہوندا ہے کہ بندے نظر مننی کہ اگر میرا اے مریض ٹھیک ہو گیا، میرا اے مریض ٹھیک ہو گیا تو میں اتنی رکعتاں نفل پڑھ سا۔ بندہ نظر مند ہے، منت مند ہے کہ میرا اگر ملازمت لگ گئی تو میں اتنا صدقہ کر سا، میرا مسافر خیریت دے نال واپس آ گیا تو میں اس صدقہ کر سا۔ اس کو آدھے انہیں منت مننا، اور منت بھی اللہ دی عبادت ہے۔ منت مننا کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت ہے، اور عبادت کس واسطے ہوندی ہے؟ اللہ واسطے ہوندی ہے، اور کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی چیز عبادت دے لائق نہیں، عبادت دے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات۔ اس واسطے نظر مننی تو کدے واسطے مننی؟ اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے نظر مننی کہ میرا اگر ایک کام ہو گیا میں رب کریم دی رضا واسطے ایک کام صدقہ کر سکتا۔ اور جڑی لوگ بزرگاں دے نام دی منت مندن آدھے جی میرا ایک کام ہو گیا تو میں فلاں بزرگ دی یاد ہوتے یہ چیز دے سا، وہ منت نہیں ہوندی، حقیقت وہ نظر نہیں ہوندی، کیونکہ نظر کس واسطے ہوندی؟ اللہ کریم دی ذات واسطے ہوندی، اور عبادت ہے، اور بندہ عبادت دے لائق نہیں۔ اس واسطے او جڑی نظر اسی مندیاں لفظاں تے اگر تے صرف منت آکھ دے دیا، لیکن وہ حقیقت وچ منت نہیں ہوندی، کیونکہ منت حقیقت وچ اللہ واسطے ہوندی۔ اس واسطے علماء نے فرق کیتا ہے، علماء فرمایا ایک نظر شرعی یعنی شریعت وچ جڑی منت ہے، اور ایک منت ہوندی عرفی، عرفاً اسی آکھ چھوڑ دیاں کہ منت ہے، حقیقتاً او منت نہیں ہوندی، او نظر نہیں ہوندی، کیونکہ نظر اللہ واسطے ہوندی ہے۔ ہاں اس کو علماء فرمایا ایک وعدہ ہے کہ اگر میرا اللہ کریم نے ایک کام کر دیتا تو میں اللہ دی رضا واسطے جڑے فلاں خانقاہ دے اتے غریب و مسکین اگے جڑیاں بزرگاں نہیں خانقاہاں ہوندیاں نا، انہاں وچ علم پڑھنے والے لوگ آندے ہیں، سلوک سیکھنے والے لوگ آندے ہیں، اس واسطے لوگ اتھے جا کے صدقہ کرتے ہیں، یعنی اتھے گویا دین دے سکھن والے طالب علم موجود ہوندے ہیں، لوگ اتھے جا کے پیسے دیندے ہیں، منتاں مندے ہیں، یعنی او منت حقیقتاً منت نہیں ہوندی، او عرفی منت ہوندی ہے، ایک وعدہ ہوندا ہے کہ میں اگر میرا ایک کام ہو گیا تو میں اس فلاں بزرگ دی خانقاہ دے اتنے جڑے لوگ بیٹھے انہوں نے میں کھانا پیش کر سکتا۔ تو علماء فرماندے ایک منت اللہ تعالیٰ دی واسطے ہوندی ہے، وہ شرعی منت ہوندی ہے، اور ایک منت جڑی ہوندی ہے وہ شرعی نہیں ہوندی، عرفی ہوندی ہے۔ ساڈے معاشرے میں سمجھا آکھیا ویندا ہے کہ منت حقیقت جو منت نہیں ہوندی، وہ ایک وعدہ ہو سکتا ہے کہ اسی وعدہ کردے ہاں کہ ساڈا کام ہو گیا تو اسی نہیں کر سکتے۔ اور پہلی گل تو ہے کہ منت مننی چاہیے، یعنی جیڑی منت شرعی منت ہے مننی چاہیے، اور اس کے مننے نال کوئی تقدیر وچ کوئی تبدیلی آندی یا نہیں آندی۔ غور نال توجہ فرماوے کہ اگر اسی منت مندے ہاں، کیا اس منت دا کوئی سانو فائدہ ہوندا ہے؟ منت مندے ہاں، کیا او دا کوئی فائدہ بھی ہوندا ہے؟ منت مننے دا فائدہ نہیں ہوندا، صدقہ کرنے دا فائدہ ہو سکتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی میں بہت ساری احادیث نے کہ جیڑا بندہ منت مند ہے تے او دا وہ کام ہو ویندا ہے،
اتنے تھوڑی غور کرنا ہے. بندے منت منی کہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا، میں اتنے نوافل پڑھساں، میں اتنا صدقہ کرساں. ہوں وہ مریض ٹھیک ہو گیا ہے، وہ کم پورا ہو گیا ہے. اللہ دے محبوب فرمایا جیڑی منت ہے نا نظر، اے تقدیر وچ کوئی بھی تبدیلی نہیں کر دی. میں حدیث پیش کر رہا کہ جیڑی منت ہے نا منت، یہ جو اللہ دا فیصلہ ہو چکا ہے نا، مریض نو شفا مل نہیں آئی، پہلے ہی وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ مریض نو شفا دینی ہے. ہوں چونکہ اس منت منی ہے، انہیں تو یہ صدقہ کرنے واسطے تیار نہ آئی. اس شرط لائیے کہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں ایک کام کرساں. حضور فرمایا ہے اے تو انہیں بے بخیل انہیں تو خرچ کرتا نہیں، رب منت منوا کے وہ جیبے وچوں پیسے کٹدا ہے. یاد رکھو منت نال تقدیر وچ حضور فرمایا تبدیلی نہیں آندی، پہلی تھوڑا کم انجے ہو وینا ہے. ہاں صدقہ کرنے دے نال تبدیلی آندی ہے. حضور نے فرمایا صدقہ تو ترد البلا، صدقہ جڑا ہے اے بلاواں نو دور کر دیتا. اس واسطے نظر مننی نہیں چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے. کوئی تکلیف آندی پریشانی آندی تسی جتنی حسب توفیق ہے اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کر دو، پھر اللہ کو دعا منگو یا اللہ اس کی برکت دے نال میری یہ تکلیف دور فرما دے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر تسی نظر من دے ہو تے اگر وہ پورا کام ہو گیا تو ہن کرنا تے لازم ہے. تسی نظر مننی کہ میرا مریض ٹھیک ہو گیا، میں دیگا پکھاساں، میں کوئی اور صدقہ کرساں، مسجد کی خدمت کرساں، مدرسے کی خدمت کرساں، وہ پھر کرنا تے ضروری ہو ویسی، کیونکہ عبادت ہے اور تسی عبادت اللہ تعالیٰ دی منت منی ہے. اگر وہ کام ہو گیا تو وہ کرنا ضروری ہو ویسی. لیکن حضور فرمایا منت جڑی ہے تقدیر وچ کوئی تبدیلی نہیں کر دی. اگے پہ مریض نو شفا ملنی ہے، اگے تھانو ملازمت مل وینی آئی، یہ اللہ تعالیٰ دا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن بخیل انہیں صدقہ نہیں کردا، اس واسطے اللہ کریم اودی جیب وچوں اس طرح پیسے کرتا ہے. اس واسطے منت مننے دی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ بندے نو صدقہ کرنا چاہیے. کوئی بھی پریشانی آوے، تکلیف آوے، صدقہ کرو تو یقیناً صدقہ انسانی بلاواں اور تکلیفاں نو دور کر دے. میں گزارش کی نا پہلے میں بیان کیتا صدقے دو قسم دا ہوندا ہے. ایک صدقہ ہوندا ہے واجب تے فرض. مثلا تسی زکوٰۃ دے دیو، اسی اس کو بھی صدقہ آکھ دے دیں، لیکن یہ فرض ہے. یہ ان زکوٰۃ جیڑی ہے نا زکوٰۃ، یہ میں پیچھے بیان کیتے کہ زکوٰۃ دے مصارف کتھے کتھے زکوٰۃ خرچ کرنی ہے. وہ مثلا کسی امیر آدمی تسی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی سید زاندے دو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کسی ہاشمی نو تسی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. یہ میں بیان کیتا. فرضی صدقات انہوں بھی لفظ صدقہ ہی بولیا ویندا ہے، لیکن وہ کسی آدمی یعنی خود بھی بندہ استعمال نہیں کر سکتا، سید بھی استعمال نہیں کر سکتے، امیر بھی استعمال نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے دے نال عشر ہے، یہ بھی سادات نہیں استعمال کر سکتے، بندہ خود نہیں استعمال کر سکتا، امیر آدمی نہیں استعمال کر سکتا. اسی طرح فطرانہ واجب ہے، یہ بھی سادات واسطے بھی جائز نہیں، امیراں واسطے بھی جائز نہیں. یہ غریبہ مسکینہ واسطے اللہ تعالیٰ نے حکم رکھا ہے انہوں نے دینا ہے. ایک ہوندا ہے نفلی صدقہ. نفلی صدقہ یہ ہے کہ مثلا میرا دل کیتا کہ میں مسجد کی خدمت کر دے، میرا دل کیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ دے رستے ہوتے اللہ دی رضا واسطے میں لوگوں کو کھانا کھلا دے. یہ نفلی صدقہ واجب نہ ہی کوئی ضروری نہ ہی تھوڑے تے کرنا، لیکن تساں اپنی خوشی دے نال کوئی بھی خیرات کر دیو، صدقہ کر دیو، انہوں بھی صدقہ آکھے جاندے ہیں، لیکن وہ نفلی صدقہ ہوندا ہے. نفلی صدقہ امیر بھی کھا لوے تاں بھی ثواب مل ویندا ہے، سید زیادہ کھا لوے تاں بھی ثواب مل ویندا ہے. کوئی بھی بندہ آپ بھی اسی کھا لیندے ہاں، غریباں مسکیناں نوں گواڑیاں نوں بھی اسی دے دیندے ہاں، او دے کھانے وچ کوئی حرج نہیں. نفلی صدقے دے کھانے وچ حرج ہے. چاول پکیندے ہیں اتھے
تو بعضوں کا تھانوں بھی کھوینے ہیں، تھوڑے وچ امیر بھی ہوندے غریب، وہ دی وجہ ہوندے کوئی نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ ایصال ثواب واسطے مثلا 10ویں محرم نو اتنے چاول پکدے اسی سارے کھاندے ہاں، وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے، وہ کھانے وچ کوئی حرج نہیں ہوتی۔ لیکن جڑے فرضی اور واجبی صدقات ہوندے انہاں واسطے مصارف یعنی جنہاں تے خرچ کرنا ہے وہ متعین نے، انہاں دے اوتے خرچ کرنا ہے، اگے پیچھے اس کو خرچ نہیں کرنا۔ اور دوسرا مثلا اگر کوئی کسی بندے منت منی ہے نا کہ میں بکرا دیسا اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے، میرا ایک کم ہو گیا تھا، ہن وہ کم ہو گیا ہے، وہ بکرا دینا لازمی ہے، وہ خود بندہ نہیں کھا سکتا، اس بکرے دا گوشت خود استعمال نہیں کر سکتا، سید استعمال نہیں کر سکتے، امیر آدمی نہیں استعمال کر سکتے، لیکن تسی لے کے آئے ہو بکرا منت دا ہے، صدقے دا بکرا ہے، تسی وہ لے کے آئے ہو مدرسے بھی، تسی مدرسے والوں دے حوالے کر دیتا، اگے ان مدرسے والے اگر جڑے مستحق ہے انہاں وصول کر لیا، ہن وہ اگر کسی امیر نو دے دیں، کسی سید زادے نو دے دیں، آپ استعمال کر دیں، گواڈیاں دے دیں، وہ دے واسطے جائز ہے۔ وہ اگر فروخت کر دیں وہ دا کھانا تھوڑے واسطے مل گن کے وہ تھوڑا کھانا جائز ہو رہا ہے۔ وہ دی دلیل ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے، حضور فرمایا کوئی کھانے دی شے ہے، حضور نو گھر بھی جو کچھ ہے پیش کیتا گیا تے ہانڈی پکدی پئی ہے جدے وچ گوشت آئی، حضور فرمایا اس ہانڈی وچ جڑا پکدا پیا ہے یہ تسی میں نہیں دیندے؟ حضرت عائشہ عرض کیتی یا رسول اللہ یہ ایک بریرہ لونڈی آئی، بریرہ، حضور دے اتے صدقہ کیتا گیا تے اس سانے صدقے دا گوشت بھیجیا ہے، یعنی پہلے بریرن دیتا گیا جڑی مستحق ہے صدقے دی، انہوں یہ گوشت دیتا گیا تے اس ساڑے گھر گوشت بھیجیا ہے، وہ لیکن صدقے دا گوشت آپ تے نو نہ کھاندے۔ حضور نے صدقے دا گوشت حضور عرض کیتی کہ حضور آپ اس کو چونکہ صدقے دا گوشت کھاندے نہ ہو اس واسطے آپ کو یہ نہیں پیش کیتا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جڑا صدقہ ہویا نا بریرہ اتے وہ صدقہ اپنے محل نو پہنچ گیا ہے، اپنے محل نو پہنچ گیا ہے وہ صدقہ، ہن وہ صدقہ بریرہ واسطے تو وہ صدقہ آئی تے بریرہ جڑا سانو دیتا نا بعد وچ وہ ہن ہدیہ بن گیا، تحفہ بن گیا، یعنی تسی مدرسے والوں دے حوالے کر دیتا، مدرسے والے بکرے نو انہاں کول گوشت اگے ڈھیر پیا ہوندا ہے، وہ فروخت کر دین، وہ فروخت کر دین، اگر کوئی بندہ پیسے نال اس نو لیندا ہے تو اودے وچ کوئی حرج نہیں، تو مسئلہ سمجھ آیا؟ اگر کوئی بندہ مدرسے دے کول گوشت لیندا ہے پیسے نال لیندا ہے، خواہ وہ جیو جیاں بھی گوشت ہے، خواہ وہ صدقے دا واجبی صدقہ ہوئے یا وہ نفلی صدقہ ہوئے، پیسہ نال لیندا ہے تو اودے وچ کوئی حرج نہیں، کیونکہ صدقہ اپنے محل نو پہنچ گیا ہے، صدقہ اپنے محل نو پہنچ گیا، انہوں دے حوالے ہو گیا، ہن اگاں اگر وہ اس نو فروخت کر دیں یا کسی نو دے دیں تحفہ طور تے جائز ہے، کیونکہ حضرت بریرہ تے وہ صدقہ کیتا گیا اور پھر بریرہ حضور دے گھر بھیجیا، حضور فرمایا اودے واسطے صدقہ آئی تے ساڈے واسطے تحفہ بن گیا۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ نظر دا مسئلہ یاد رکھنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کسی بندے واسطے نظر نہیں مننی، نظر مننی تو کس واسطے مننی؟ اللہ واسطے مننی، اگر وہ کم ہو گیا تو ادھر دینا پھر لازم ہو سی، اس نظر دا پورا کرنا کیوں سی؟ لازم ہو سی، لیکن کیا تھوڑے اس نظر مننے دی وجہ تو وہ کم ہویا؟ نہیں، اللہ دے محبوب فرمایا تقدیر وچ نظر کوئی تبدیلی نہیں کر دی، اس واسطے یہ جی نظر مننی بھی نہیں چاہیے، جیڑی تقدیر ہی نہیں بدل دی کس واسطے پھر مننے آسے، سان چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس واسطے ایسی نظر مان دے۔ حضور فرمایا انہیں بخیل صدقہ نہیں کردا، اس واسطے اس سے ذریعے اُدی جیب وچ پیسے کر دے،
لیکن صدقہ جہاں پہلے ذکر ہویا وما انفقتم من نفقتن، اگر تسی کوئی بھی خرچ کردے ہو صدقہ کردے ہو یہ نال مصیبتاں دور ہوندیاں، تکلیفاں دور ہوندیاں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسلمان کو انہاں مسائل کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہن میں اج مسئلہ یہ بیان کیتا کہ نظر کس واسطے ہے؟ اللہ واسطے، اور اگر وہ کم ہو گیا تو پھر اس نظر دا پورا کرنا ضروری ہو ویسی، اس نظر دا پورا کرنا ضروری ہو ویسی۔ لیکن کیا نظر بندے دی تقدیر وچ کوئی تبدیلی کر دی ہے؟ نہیں تبدیلی کر دی، کم انہیں ہی ہونا آئی، میرے رب کی طرف فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایک کم ہونا، لیکن اگر کم ہو گیا تو پھر اس نظر دا پورا کرنا کہ ہو ویسی لازم ہو ویسی۔ تو اس واسطے یہ نظر عبادت ہے، اور عبادت کس واسطے ہوندی؟ صرف اللہ تعالیٰ دی ذات واسطے ہوندی ہے۔ باقی بزرگاں دے واسطے جڑے لوگ یہ آکھ دیں کہ اسی اس دربار تے ساں، اس ویلے چونکہ لوگ اتھے طالب علم ہوندے ہیں پڑھنے پڑھانے والے، اس واسطے اتھے لوگ جا کے تے یہ اپنی منتاں پوریاں کردے ہیں تے منتاں پیش کردے ہیں۔ ہن چونکہ درباراں تے طالب علم تک گھٹ ہی ہوندے، وہ سارا اپنے اتنے ہی استعمال ہوندا ہے، تو وہ اس واسطے منت مننی نہیں چاہیے۔ منو تے رب دی رضا واسطے منو، اودے واسطے منو، کیونکہ عبادت ہے اور عبادت خالصتاً اللہ واسطے ہوندی ہے، بنیا واسطے عبادت نہیں ہوندی۔ اور میں عرض کیتی جڑی بزرگاں واسطے علماء فرمایا اے عرفی نظر اس کو آکھیا جا سکتا ہے، شرعی نظر نہیں ہوندی جڑی اسی آدھے ہیں میں بزرگاں دے دربار تے جا کے لیلا دے سا، یہ شرعی نظر نہیں ہوندی، ایدہ حکم ہور ہوندا ہے تے اودا حکم ہور ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ سانو اس مسئلے نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اگے ایک سوال ہوتا ہے کہ اسی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ صدقہ جڑا ہے نا وہ خفیہ دینا چاہیے، بندے کو پتہ ہی نہ لگے۔ میں اکثر تو حدیث پاک سناندہ بھی رہنا کہ حضور فرمایا اس بندے نو اللہ تعالیٰ قیامت والے دہاڑے اپنے عرش دے سائے تلے جگہ عطا فرماسی جس اتنا خفیہ صدقہ کیتا جیڑا سجے ہاتھ خرچ کیتا نہ کھبے نہیں پتہ نہ لگی۔ لیکن علماء فرمایا اے اس صدقے دے بارے جڑا نفلی صدقہ ہے، یعنی تھوڑے اتنے واجب کوئی نہیں، وہ نہ زکوٰۃ ہے، نہ وہ عشر ہے، نہ وہ فطرانہ ہے، نہ تھوڑی وہ منت ہے، وہ صدقہ مراد ہے جڑا نفلی تسی صدقہ کر دے وہ خفیہ طور تے دینا چاہیے، چھپا کے دینا چاہیے۔ لیکن جیڑا صدقہ واجب یا فرض ہے جی میں زکوٰۃ میں عرض کی تھی، اس کو بھی صدقہ آکھیا جاندہ ہے، لیکن یہ فرضی صدقات شمار ہوندے، زکوٰۃ دا پیسہ، عشر دا پیسہ فطرانہ واجب ہوندہ ہے، منت بھی پوری کرنی لازم ہوندی ہے، تو انہوں ظاہر کر کے دینا چاہیے۔ جڑے واجبی فرضی صدقات ہوندے وہ دکھا کے دینا چاہیے تاکہ سارے لوگوں سبق ملے کہ یار فلانے زکوٰۃ دیتی ہے، میرے تے بھی زکوٰۃ لازم ہے میں بھی دیں، فلانے عشر دیتا میرے تے بھی لازم ہے میں بھی عشر دیں۔ لیکن جڑے نفلی صدقات ہیں وہ چھپا کے دینے چاہیے۔ قرآن نے اسی چیز کا ذکر فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تسا صدقات ظاہر کر کے دے سو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تسی صدقات چھپا کے دے دیو، مخفی کر کے دے دیو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تسی فقراء نو ادا کر دیو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا یہ بھی تھوڑے واسطے بہتر ہے۔ یعنی طریقے دو ہیں قرآن نے دسے، فرمایا ظاہر کر کے دیو تاں بھی ٹھیک ہے، چھپا کے دیو تاں بھی ٹھیک ہے، اعلانیہ کرو تاں بھی ٹھیک ہے، لیکن اس اعلانیہ وچ ایک خیال رکھنا ہے کہ کدی ریاکاری دا تصور ذہن وچ نہ ہوئے، انج نہ ہوئے صدقہ بھی کریے تے شیطان سارا کام بھی ضائع کر چھڈے۔ اس واسطے فرمایا جائز ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تسی وہ خرچ کرنا ہے نا اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے، اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑے جتنے گناہ ہیں نا اس صدقے دی برکت نال معاف فرما دے سی۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ جو تسی عمل کر دے اللہ اس کو باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ مینو اور تھانو قرآن دیا ان آیات دوتے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق دی نعمت دیتی ہے
وہ اللہ تعالیٰ دا جڑا مقرر کردہ حصہ ہے نا وہ ضرور ادا کرنا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے خلیفہ بنے نا، کئی لوگ آکھا سن نماز پڑھ سوں لیکن زکوٰۃ کو نہ دسا، تو آپ نے اعلان کیتا، آپ فرمایا جس نے نماز اور زکوٰۃ وچ فرق کیتا، اور جس بندے اگر حضور دے زمانے وچ وہ ایک رسی دیندا ہی نا زکوٰۃ وچ، اگر اس نے نہ دیتی تو ابو بکر اودے نال بھی جہاد کرسی، یعنی اتنا اہم امر ہے۔ لیکن اسی بعض لوگ نمازی بڑے ہوندے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہ دیندے، عشر نہ دیندے۔ اس واسطے قرآن نے فرمایا وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، فرمایا جس دن اپنی فصل کٹو اسے دن ہی عشر ادا کر دیتا۔ اس واسطے شیطان دے دھوکھے وچ نہیں آنا، شیطان دھوکھا دینے دی کوشش کردا ہے کہ صدقہ و خیرات کرسو، غریب ہو ویسو، نادار ہو ویسو، بڑے دنیا دے کام کردیں، اے تسی انہیں زکوٰۃ دے پیسے اتنا دے دیتا، عشر اتنا دے دیتا، تو یہ تو بڑا گھاٹے والا کام ہے۔ نہیں، یہ گھاٹے والا کام نہیں، میرے رب دا وعدہ ہے جڑا میرے رستے اتے مال خرچ کرسی میں اس کو کئی گنا زیادہ عطا فرماسی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ساڈے ایماناں نوں مضبوط فرماوے، اور اللہ تعالی قرآن اور حدیث اتے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔